ہم آتے ہیں معلم القرآن کی طرف. معلم القرآن کا سفر ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اس سلسلے میں جو لوگ آن لائن بھی ہیں ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ضرور یہ کریکولم جو ہے وہ لے لیں. لیکن جب بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ان میں سے پہلا تو تلاوت کا ہے، ہمیں تلاوت صحیح کرنی آنی چاہیے. دوسرا حق جو ہمارے پاس آتا ہے وہ اس کو سمجھنے کا ہے، اور تیسرا پھر اس کی زیادہ جان پہچان، اس کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں اختیار کرنا. چوتھا اور پھر پانچواں ہمارے پاس حق آتا ہے دوسروں تک بھی پہنچانا. تو تلاوت تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ترجمہ اور تفسیر جو ہے نا وہ ہمیں مشکل لگتی ہے. تفسیر کی کلاسز میں بھی جیسے اب ہم کوئی چاہے ویکلی کلاس میں جائیں یا کچھ لوگ پراپر کورسز کر لیتے ہیں، لیکن اصل ہماری زندگی میں کمال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے قرآن پاک کا کوئی مصحف آئے تو ہم اس کو پڑھ لیں اور ہمیں وہ سمجھ آ جائے صحیح طرح سے. اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا. تو الحمدللہ ڈاکٹر عبید اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہت اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے والد کا جو ایک خواب تھا جو انہوں نے دیکھا تھا اور انہوں نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ ہر گھر میں لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اس کو سیکھیں پڑھیں، اور جو اتنی محنت ہوئی ہے اور اتنے سائنٹیفک طریقے سے اس کو جو ہے بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، تو ہم پڑھیں کہ ہم بھی قرآن پاک کو سمجھیں. اور انہوں نے یہ پوری ایک میتھڈالوجی ڈیوائز کی ہے جس میں آپ کو بہت کوئی ٹیکنیکل طریقے سے کام نہیں کرنا، بس دل لگا کے پڑھنا ہے اور اس کو ریپیٹ کرنا ہے. جتنا آپ ریپیٹ کریں گے، جیسے آج ہم جو لیسن کریں تو آپ نے گھر میں نا اس کو ڈیلی ریپیٹ کر لینا. ایک دفعہ جب آپ ڈیلی ریپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ٹائم آئیں گے نا تو آپ بالکل کلیئر ہوں گے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے اور اب آپ نے اس کو کیسے دیکھنا ہے. اچھا، قرآن پاک میں ہم بہت لکی ہیں اس حساب سے کہ کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں تو ہمارے کہا جاتا ہے، کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 80% ورڈز جو کہ عربی میں ہیں وہ ہماری اردو لینگویج کا حصہ ہیں. اچھا، ہم کیونکہ یوز ٹو نہیں ہیں اس طریقے سے پڑھنے سے، جب آپ وہ ترجمہ کئی دفعہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں کوئی ورڈ آپ کو لگتا ہے اچھا ہاں یہ مجھے سمجھ آتا ہے، حالانکہ 80% ورڈز وہاں پہ ایسے ہیں جو کہ آپ بہت آسانی سے پڑھیں. تو آپ کو صرف اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا ہے کہ آپ کو وہ ورڈ سمجھ آنے شروع ہو جائیں. لیکن ہم کیونکہ پڑھ نہیں رہے ہوتے تو ہم اس کو پھر اس طرح سے دیکھتے بھی نہیں. اب آپ کے سامنے اس وقت یونٹ 1 موجود ہے جس میں کیا کہا گیا ہے کہ اردو زبان پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ قرآن کریم اور عربی زبان کے سینکڑوں الفاظ اس زبان کا حصہ ہیں. ان میں سے چند الفاظ ذیل میں درج کیے گئے ہیں. اگر ان کے شروع میں موجود ال کو ختم کر دیا جائے تو یہ اردو کے لفظ بن جاتے ہیں، اور ہر لفظ کے سامنے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ مطلب جو ہے وہ لکھنا ہے. اچھا، اگر ہم یہ پڑھتے جائیں اور ہم دیکھتے جائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے، تو آپ میں سے کون ہے جو کہ اس کو پڑھ کے تو وہ بتانا چاہے گا؟ ایک لائن جو پوری ہے وہ آپ پڑھ لیں. جی بالکل پڑھیں. اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. پھر جی اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام. کتنا آسان لگ رہا ہے. اور یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو ہم قرآن پاک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت بالکل ہمارا دماغ نہیں چل رہا ہوتا. اس وقت ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ایک رکوع پڑھ لو، ایک پیج پڑھ لو، اتنے ہم پڑھ لو. پھر اس کے بعد القرآن، قرآن، الکعبہ، کعبہ، الجنہ، جنت، الحلال، حلال، الحرام، حرام، المومن، مومن، الکافر، کافر، الفساد، فساد، الصلح، صلح، الحجرہ، ہجر، الرب، خالق، اللباس، الشکر، الشیطان، موسیٰ، طوفان، جی مطلب سارے ہی اردو. الطوفان، الحق، الباطل، الذکر، الشرک، التوبہ، الخیر، الشر، الولد، السورہ، الزکوٰۃ، الدین، الحمد، الجزاء، فرعون، الحشر، المقدس، المبارک. اب آپ دیکھیں سب کا میننگ کیا ہے؟ وہی ہے جو ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ٹیونڈ ان نہیں ہیں. جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو وہاں ساتھ ال آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے ڈیلی کہ جب آپ نے اس پوری لسٹ کو پڑھنا ہے اور اس پوری لسٹ کو پڑھ کے ساتھ ساتھ دماغ میں اس کی پکچر یا اس کا اردو میننگ لے کر آنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک مینٹل پکچر بڑی اسٹرانگ بن جائے گی اس میں. اچھا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 3 جو نام ہیں
وہ ریڈ میں ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ باقی جو ہیں وہ نام ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسپیسیفک نیم ہیں, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر موسیٰ اور فرعون, موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. تو جب کسی کا نام اس طرح آ جاتا ہے تو وہ پھر ویسے ہی ہوگا, وہ ال کے بغیر ہوگا. جی, ادروائز یہ ہوتا ہے کہ ال جب آتا ہے نا تو ال کا مطلب ویسے بھی پراپر ناؤن ہوتا ہے, اگر کامن ناؤن ہوگا تو اس کے بغیر بھی آئے گا. لیکن فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ الف لام لگتا ہے, عربک میں لگ جاتا ہے, لیکن ویسے وہی ہے جو کہ ہم اس طرح سے پڑھ رہے تھے. ایک کام آپ نے اس والی ایکسرسائز میں یہ کرنا ہے. اب ہم دوسری دیکھ لیتے ہیں. دوسرا جو ہے اس میں ہمیں کیا کانسیپٹ پتہ چلتا ہے. ہم 3 ایکسرسائزز جو ہیں ان کو دیکھیں گے. اچھا جی, اب دوسری ایکسرسائز جو ہم دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 2, اس میں ہمیں کیا چیز نظر آ رہی ہے. اب اس میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ ذیل میں آنے والے قرآنی الفاظ کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں. اگر ان کے شروع سے ال کو ختم کر دیا جائے تو یہ اردو کے لفظ بن جاتے ہیں. تاہم عربی میں یہ الفاظ دونوں طرح یعنی ال کے ساتھ اور اس کے بغیر بھی استعمال ہوتے ہیں. ہر لفظ کے سامنے اس کا مطلب لکھیں. یعنی اب یہ والے لفظ بھی وہ والے آ رہے ہیں جو کہ اس کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی آتے ہیں. تو دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے ہیں. الحج, اب ہمیں حج ہے. الجہاد, ٹھیک ہے. الجواب, الکلام, المجاہد, مل کے پڑھ لیتے ہیں. المہاجر, الرسول, النبی, المنافق, العمل, العدل, اللعنہ, القمر, العرش, الندامہ, المسجد, الیتیم, العبرہ, الابن, المیزان, المصیبہ, العزہ, الذلہ, الرزق, المغفرہ, المشرق, المغرب, الطلوع, الغروب, السفر, الآیہ, العمرہ, الفراق, المرض, الشفاء, الزرع. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو وہی والے ورڈز نظر آ رہے ہیں. اب آپ نے اس ہفتے میں جو تلاوت بھی کرنی ہے نا اپنی, اس میں بھی اگر ایسے ورڈز کوئی نظر آئیں تو آپ نے ذرا سا ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. آپ نظر رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اب یہاں پہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ جو ورڈز ہیں ان کا کوئی ایک لیٹر ہے جو کہ ریڈ میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مونس ہے. کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ تائے مربوطہ اس کو کہتے ہیں نا. جب تا آ جاتی ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے جہاں جہاں, تو یہ مونس ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مونس ہے. تو گول تا سے ہمیں مونس پتہ چلتے ہیں. تو پچھلے سبق اور اس سبق میں کون سے الفاظ جو ہیں وہ مونس والے ہیں؟ پچھلے سبق میں کوئی ہے؟ ذرا پیچھے جا کے دیکھیے گا. السورہ, الکعبہ, الجنہ, التوبہ. اب آپ دیکھیں پچھلے سبق میں آپ نے نوٹس نہیں کیا, آپ کو خیال بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی ایسا ورڈ ایسا ہے, لیکن اب آپ نے فوراً یہاں پہ نوٹس کر لیا. تو اب آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چلے گا, یعنی گرامر میں اسی قسم کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. آہستہ آہستہ جب آپ کی ویکیبلری بلٹ ہو جائے گی تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہاں پہ مونس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا یہاں اسپیسیفک کوئی بات ہو رہی ہے, آپ کو یہ بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. تو اس ایکسرسائز کو بھی آپ نے اسی طرح سے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں, اور ہم جو اس کی مشقیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر نیکسٹ ٹائم جب بتاؤں گی پھر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. ابھی آپ نے انہی کو سمجھنے اور ان کے آگے جو ترجمہ لکھنے کی جگہ ہے آپ نے اس ترجمے کو وہاں پہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو فی الحال جو ہے نا یہ 2 اور تیسری ایکسرسائز ہم دیکھتے ہیں ساتھ. ٹھہر جائیں. اب جتنا اس کو ریپیٹ کرتے جائیں گے وہ آپ کے کانسیپٹ جو ہیں وہ آگے وہ اس کے بلڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں, ہم اس کو اردو اس طرح سے پڑھتے نہیں ہیں, وہ سوچ کے نہیں پڑھتے. ہاں جی, نہیں وہ ذہن مجھے پورا ہے کہ پھر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ عربی ہے, اس لیے ہم اس کو بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم یہ سوچ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نے بھی قرآن کا کورس کیا تھا اور اس کے بعد جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو اتنے کامن ورڈز ہیں, مجھے پہلے کیوں نہیں میں توجہ دیتی تھی, یہ کیوں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی, اور اب کیوں مجھے سمجھ آنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پہلے 2 سبقوں کی طرح ان قرآنی الفاظ کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں. ہر لفظ کے سامنے اس کا مطلب لکھیں, تاہم نسبتاً نئے الفاظ کے معنی سامنے دیے گئے ہیں. اب جو نئے ہیں وہ ان کے بارے میں انہوں نے بتایا, لیکن یہ کہ ہم یہ بھی بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو شروع سے شروع کرتے ہیں. الایمان, الظلم, القبلہ, التوفیق, العربی, السری, جسم, الانسان, المؤمنہ, المشرکہ,
النہر، البحر، الاذن، الجمعہ، الحسرہ، القسم، الفتنہ، الکفر، القبر، القتل، النکاح، السؤال، الصف، الوصیہ، الشفاعہ، القبر، النفع، الاحسان، التلاوہ، الخلیفہ، الحب، الباب، الشریک، الطاقہ، المتاع، القتال. ٹھیک، تو فی الحال آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ ان کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، اور آپ ان کی ایکسرسائزز کو بھی ہلکا پھلکا دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آسانی سے ان کی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کریں، لیکن یہ کہ کم از کم آپ ان کو، میں یہ کہوں گی کہ 4 دن ان کو ریپیٹ کریں. یعنی آج ویڈنسڈے ہے نا، تو تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، پھر سنڈے کو بیٹھ کے آپ یہ ایکسرسائزز اگر یہ 3 کرنا چاہیں تو یہ کریں. اور اس میں مزید کچھ پریکٹسز ہیں جو میں آپ کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے نا وہ کرواؤں گی، تاکہ یہ کہ آپ کو بہت پہچان ہونی شروع ہو جائے. یعنی یہ ایبزارب کرنے والی بات ہے. یہ جتنا زیادہ آپ ایبزارب کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے پھر وہ لفظوں کو سمجھنا اور ان سے آگے بڑھنا جو ہے نا وہ آسان ہوگا. تو ابھی کا کام کیا ہوگا، ان کو تو آپ ریپیٹ کریں گے، لیکن جہاں جہاں قرآن کی تلاوت آئے گی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کہاں پہ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، کہاں پہ نام نظر آ رہے ہیں، کہاں پہ ال نظر آ رہا ہے. اور وہ ساتھ ہی آپ سوچیں گے او یہ ورڈ تو اردو میں مجھے پتہ ہے، تو اس کا مجھے میننگ آتا ہے، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے. تو آپ کو اگر کوئی ورڈ کا میننگ بھی سمجھ آئے، بے شک پوری آیت ابھی نہ سمجھ آئے، تو انشاءاللہ ہم اس سے آگے پھر ان آیات کی طرف ہی جائیں گے اور آپ کو پھر وہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. یہاں تک ہم اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں. نہیں تو ڈرے نہیں، انشاءاللہ اس کو آگے ہم اس سے آگے اچھی طرح سیکھیں گے، کیونکہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت سمپل ہے. ابھی بھی آپ آپ جب قرآن پاک کی اپنی تلاوت کریں گے نا، آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کو ایک دم سمجھ آئے گی وہ یہ ال لکھا ہوا ہے، وہ اچھا یہاں پہ یہ تائے مربوطہ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ مؤنث ہے. تو یہ والی چیز جو آپ کریں نا، جب آپ نے بکس لی ہیں نا تو ان کے پیچھے پورا وہ ایڈریس بھی ہے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے خود ڈائریکٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے پورے کورسز ہیں. آپ یہ کہ وہ تھوڑی سی فی ہے اس کی، وہ کر کے تو آپ وہاں پہ باقاعدہ جا کے وہ ویڈیوز جا کے سن سکتے ہیں اور ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی ورکشاپس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں اور ہماری کلاس کا بھی حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.